بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ صدق اللہ العظیم۔ دین اسلام جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کے ماننے والے ہیں اور جس کے بنیادی عقائد کو قبول کر کے مسلمان کہلاتے ہیں، اس دین کی اساس، اس کی بنیاد، اس کا بیس وہ عقیدہ توحید ہے۔ ربوبیت میں، الوہیت میں اور اسماء و صفات اور افعال میں اللہ تعالیٰ کو یکتا و یگانہ ماننا، یعنی تمام چیزوں کا خالق مالک ایک اللہ کو ماننا، ان کا پالنہار اور پرورش کرنے اور ضرورتیں پوری کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی کو ماننا، اور عقیدہ توحید کا یہ جو جز ہے، توحید ربوبیت، رب ہونے میں اللہ کو یکتا و یگانہ ماننا، یہ جز ایسا ہے کہ اس کو غیر مسلمین بھی مانتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم ہی مانتے ہیں، غیر مسلمین بھی مانتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کفار مشرکین مکہ میں رہتے تھے، وہ بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے اور اللہ اکیلے ہی کو رب مانتے تھے، یعنی توحید ربوبیت سے ان کو اختلاف نہیں تھا، وہ اللہ کو ایک مانتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں 10 مقامات پر اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے جو آپ کے مخالف بنے ہوئے ہیں اور آپ کی دعوت کو نہیں قبول کر رہے ہیں، یہ پوچھئے کہ آسمان زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جواب میں اللہ کہیں گے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ اس کے جواب میں اللہ ہی کہیں گے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ من رب السماوات والارض، وہ کہیں گے اللہ۔ آپ ان سے پوچھئے کہ من رب العرش العظیم، تو وہ کہیں گے اللہ۔ آپ ان سے پوچھئے کہ آسمانوں سے بارش کون برساتا ہے اور زمین سے سبزہ کون اگاتا ہے، تو جواب ملے گا اللہ۔ آپ ان سے پوچھئے کہ دن کو رات اور رات کو دن کون بناتا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ۔ ایسا قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا۔ پوچھئے، آپ پوری ہمت سے پوچھئے، کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس، ایک ہی بات کہیں گے، اللہ کرتا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی بارش برساتا ہے، اللہ ہی سبزہ اگاتا ہے۔ ہر بات کا جواب یہی دے۔ ایسا ماننا یہ توحید ہے، توحید ربوبیت۔ تو اس میں تو ہمارے ساتھ غیر مسلموں کی بڑی تعداد بھی شریک ہے۔ شاید کوئی ضدی اناڑی ہوگا جو یہ نہیں مانتا ہوگا، باقی سب اس میں شریک ہے۔ اس اعتبار سے وہ توحید کے قائل ہیں، لیکن توحید اس سے مکمل نہیں ہوتی۔ توحید کا دوسرا جز ہے
توحید الوہیت، معبود اور مقصود بھی اللہ کو بنانا. آپ نظر مانیں تو اللہ کی مانیں، آپ دعا کریں تو اللہ سے کریں، آپ کو سوال ہو تو اللہ سے کریں، مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد مانگیں، آپ کو قربانی دینی ہو تو اللہ کے نام پہ دیں، آپ کو کوئی بندگی و عبادت کرنی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے کریں. یہ توحید عبودیت ہے، الوہیت ہے، اللہ تعالی کو معبود واحد ماننا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا معبود ایک ہی ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ. اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ڈرنے کے لائق نہیں، امید رکھنے کے لائق نہیں. خوف، رجا، نظر، منت، دعا، استمداد یعنی مدد طلب کرنا، سوال کرنا، مانگنا، بندگی کرنا، یہ سب اللہ کے لیے خاص ہے. اس میں کوئی کسی طرح شریک نہیں ہو سکتا. اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں. اس سے اختلاف رہا ہر زمانے کے منکرین کو، اس سے اختلاف رہا. وہ پہلی والی بات تو وہ بھی مانتے تھے. یہ توحید کا دوسرا جز، یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اس سے لوگوں کو اختلاف رہا ہے. اور اسی طریقے سے تیسرا جز ہے توحید کا، توحید اسماء و صفات و افعال. اللہ تعالیٰ کچھ کرتا ہے، کرنے میں یکتا و یگانا ہے، ویسا کوئی نہیں کر سکتا. ہم بھی کرتے ہیں، فعل ہم سے بھی ہوتا ہے. کسی کام کو فعل کہتے ہیں، اس کی جمع افعال ہے. افعال تو ہم سے بھی سرزد ہوتے ہیں، اللہ سے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں کوئی مماثلت مشابہت. اسماء ہمارے بھی ہیں، ہم بھی سمیع ہیں، ہم بھی بصیر ہیں، ہم بھی دیکھنے والے ہیں، ہم بھی سننے والے ہیں، ہم بھی بولنے والے ہیں. ہمارے اندر بھی کچھ قدرت ہے، ہمارے اندر بھی علم ہے. تو علیم ہونا، قادر ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، متکلم ہونا ہماری بھی صفت ہے، اللہ کی نام بھی ہے. لیکن اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، بلکہ کوئی نسبت ہی نہیں. تو صفات میں اللہ کو اکیلا ماننا، کوئی اس جیسی صفتوں والا نہیں، کوئی اس جیسے ناموں والا نہیں، اس کے ناموں میں کسی کی شرکت نہیں. ظاہری اعتبار سے، لغت اور معنی کے اعتبار سے اگر شرکت ہو بھی جائے تو حقیقت کے اعتبار سے کوئی شرکت نہیں ہے اللہ کے اسماء میں اور بندوں کے اسماء. اسماء، صفات، افعال، اس میں کسی کی شرکت نہیں. یہ دو توحیدیں ہیں جس کو ماننے میں مشرکین کو تردد ہے اور وہ پیچھے ہٹتے، وہ نہیں مانتے. پہلی والی سب مانتے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ غیر بھی مانتے ہیں. وہ تو عقل باور کرتی ہے کہ بھائی کوئی ہے ہی نہیں تو کیوں مانے کہ ہم کون اس کا مالک ہے اللہ کے علاوہ. لیکن نبیوں نے جس چیز کی دعوت دی اس کے ساتھ ان دو باتوں کی بھی دعوت. اب توحید خالص، توحید کامل جس کو کہا جائے گا، وہ توحید وہ ہے جو یہ ان تینوں طرح سے ہو. خالق، مالک اور رب ہونے میں کسی کو شریک مت کرو، اکیلا اللہ ہے. اس کے معبود اور مقصود ہونے میں، معبود کا مطلب عبادت کرنے کے قابل. جیسے میں نے مثالیں دی، یہ ساری چیزوں کے لائق صرف اللہ ہے اور کوئی. آپ کسی غیر اللہ کی نظر نہیں مان سکتے، یہ شرک ہے. آپ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے، یہ شرک ہے.
آپ غیر اللہ سے سوال نہیں کر سکتے، دعا نہیں کر سکتے، یہ شرک ہے، کیونکہ توحید یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے خالص کرو اس کو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ ایک مدد وہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے تعاون باہمی کے لیے مانگی جاتی ہے، وہ اسباب کے درجے میں ہے، اس کا عقیدے سے تعلق نہیں۔ اور ایک مدد وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ بندوں کا کام نہیں ہے، ہمارے جیسے عاجز نہیں کر سکتے، وہ کس سے مانگیں گے؟ وہ اللہ ہی سے مانگیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگ سکتے۔ ڈرنا، ایک ڈرنا فطری ہے کہ آپ سانپ سے ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، شیر سے ڈرتے ہیں، دشمن سے ڈرتے ہیں، یہ فطری ڈرنا ہے۔ لیکن وہ خوف جس کی ناراضگی کی وجہ سے عاقبت برباد ہو جائے، زندگی کے مقصد میں ناکام ہو جائیں، یہ خوف اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں رکھ سکتے۔ ایایا فرحبون ایایا فتقون فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہیں ڈرو، مجھ سے ڈرو، یہ اس خوف کے بارے میں ہے۔ فطری خوف الگ چیز ہے، یہ ایمان والا خوف ہے، یقین والا خوف، وہ اللہ کی ذات عالی سے ہوگا اور کسی سے نہیں، توقع بھی کسی اور سے نہیں، بس اللہ سے امید رکھ سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں کہ ہم اس سے امید رکھیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ سے رکھی گئی امید پورا ہونا 100% یقینی، بندوں سے رکھی گئی امیدوں کا پورا ہونا یقینی نہیں، اس لیے توقع اور امید کے قابل اللہ کی ذات ہے۔ تو توحید ہمارے مذہب کی بنیاد ہے، دین اسلام کی اساس ہے، اس پر اسلام ہے، اور اسلام ہی نہیں، دین المرسلین وعلیہ دین المرسلین۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے تمام پیغمبروں کے دین کی بنیاد اسی پر ہے، اللہ کو ذات میں ایک مانو، صفات میں ایک مانو، ہر اعتبار سے ایکتا مانو، توحید ربوبیت کے بھی کمال پیدا کرو، توحید الوہیت میں بھی کمال پیدا کرو، اور اس کی اسماء و صفات و افعال میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو۔ اور یہ معاملہ دو حصوں سے پورا ہوتا ہے، ایک حصہ اللہ کو اکیلا ماننا اور اتنا ہی کافی نہیں ہے، دوسرا حصہ دوسرے کی شرکت کا انکار کر، یہ دو چیزوں سے توحید مکمل ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، یہ لا شریک لہ کا اعتقاد بھی ضروری ہے۔ ہاں، اللہ کو ہر چیز میں اکیلا مان رہا ہے اور اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر رہا ہے، تو پھر کہاں توحید باقی رہی؟ پھر تو توحید ختم ہو۔ اس لیے وحدہ کافی نہیں ہے، وحدہ کے ساتھ لا شریک لہ۔ ہر نبی نے کہا یا ایھا الناس، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اس اللہ کی بندگی کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، تصور کرنا بھی دور کی بات، ہے ہی نہیں سرے سے، اسی ایک کے چوکھٹ پہ نظر رکھو، اسی کے آستانے کے ہو کر رہو۔ ہر نبی نے یہ بات کہی، قرآن بتا رہا ہے، اور مفسرین ترجمہ کرتے ہیں اعبد اللہ اے وحد اللہ، اللہ کو یکتا و یگانا مانو، بندگی میں اکیلا اللہ۔ یہ چیز مکمل ہے تو نجات۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے سامنے اس حال میں حاضر ہو کہ اس نے لا الہ الا اللہ مخلصا لہ الدین کہا ہو، یعنی اسی کے لیے الوہیت کو خاص کر کے، اسی کی توحید کے اقرار کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہو، چاہے کتنا گناہگار ہو اللہ اس کی بخشش ضرور فرمائے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے، مگر کب؟
جبکہ اس میں شرک داخل نہ ہو. اگر لا الہ الا اللہ بھی ہو اور اس کے ساتھ شرک بھی ہو تب پھر کچھ بھی نہیں. وہ توحید نامقبول ہے، مردود ہے. اس لیے توحید خالص کہا جاتا ہے، توحید کامل کہا جاتا ہے، محض توحید نہیں کہا جاتا. یہ میں نے اس لیے بتایا کہ میں سمجھتا تھا کہ کافی عرصے سے ماشاءاللہ لوگوں میں اچھی باتوں کی اتنا پھیلاؤ ہوا ہے، معلومات اتنی کثرت سے پھیلی ہیں، وسائل زیادہ ہو جانے کی وجہ سے گھر گھر کان کان میں توحید کی بات پہنچی ہے، تو شاید بہت سے مشرکانہ خیالات اب مسلمانوں میں نہیں رہے ہوں گے. اب مسلمان بات توحید کی سمجھ گئے ہوں گے. ہم بھی شروع میں اس محراب سے بکثرت بتاتے تھے کہ یہ چیز شرک ہے، یہ چیز شرک ہے، یہ پھر ضرورت نہیں سمجھی، لوگوں کا ذہن بنا، مزاج بنا، عمل میں تبدیلی بھی آئی، اور ماشاءاللہ کافی سارے علماء کے مسلسل تبلیغ کے نتیجے میں تبدیلیاں بھی آئیں اور عمل میں نظر بھی آنے لگا. تو پھر جو دوسرے ضروری موضوعات ہیں ان کی باتیں ہوتی رہی، ایمانیات کو چھوڑ کے اسلامیات کی بات ہوتی رہی. لیکن وقتاً فوقتاً تجربے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جاہلیت کے جراثیم وہ ختم ہوتے نہیں، وہ کہیں پڑے رہتے ہیں پھر سر اٹھاتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، میں نے جاہلیت کے تمام عقیدوں کو اپنے پیروں کے نیچے رون دیا ہے، ہر شرک کو میں نے پیروں سے کچل دیا ہے، رون دیا ہے، پامال کر دیا ہے. اب خدا کے واسطے ان کو نہ نکالنا، نہ ابھرنے دینا. خطرہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے یہ خبر بھی دے دی تھی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب بت بنا کر اس کے سامنے ناچیں گے نہیں. پہلے بھی بت ایک مادہ بت کہیے آپ، مؤنث عورت کا ایک مجسمہ تھا، عرب کا ایک قبیلہ اس کے سامنے ناچتا تھا جا کر. حضور نے فرمایا قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک کہ عرب اس بت کے آگے ناچیں گے نہیں. پھر سے اٹھے گا وہ بت، پھر سے نکالے جائیں گے پرانے خیالات، پھر سے نکالے جائیں گے جاہلیت کے عقیدے. اس کا خطرہ آپ نے بتا دیا تھا اور امت کو ڈرا دیا تھا کہ جس چیز کو میں نے پامال کر دیا ہے، میری امت ہونے کے ناطے تم اس کو سر اٹھانے نہ دینا، پھر بدعقیدگی کو اوپر آنے نہ دینا. لیکن لگتا ہے کہ رفتہ رفتہ لوگوں میں پھر جاہلیت کی باتیں آنے لگی. 2-3 دن کے دوران 2-3 احباب سے ملاقات میں اس کا مجھے تھوڑا اندازہ ہوا. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان کے گھر میں بچوں کی شادی ہوئی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ کیا گھر میں سب خیر خیریت ہے، بہویں آپ کے گھر میں ہی ہیں یا اپنے گھر گئی ہوئی ہیں. میں کہ یوں خیر خیریت پوچھتے ہوئے 2-4 باتیں ان سے پوچھی تو انہوں نے کہا الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، الحمدللہ سب گھر میں ہی ہیں. لیکن ایک بہو کے گھر سے فون آیا ہے کہ محرم کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، آپ بچی کو بھیجا دیجئے، نہیں تو پھر سفر بھر ہم نہیں بلا سکتے اس کو، یہ مہینے کے بعد بلانا پڑے گا، اس لیے ذرا محرم ہی میں بھیج دیجئے تو آپ کی مہربانی ہوگی. اور 1-8 دن پہلے میں نے کسی سے پوچھا کہ آپ کی بہن کو دیکھنے کے لیے لوگ آنے والے تھے، کیا بات ہے، وہ آ گئے، ہو گیا رشتہ وغیرہ کا معاملہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ان لوگوں نے کہا ہے کہ یا تو ابھی 1-8 دن میں آ جائیں گے یا نہیں تو پھر سفر کا مہینہ گزرنے کے بعد آئیں گے. ایسے 2-3 واقعات ہفتے بھر میں کان میں پڑے تو مجھے اندازہ ہوا کہ جاہلیت ابھی بیٹھی ہوئی ہے دماغوں میں، ابھی نکلی نہیں ہے. اتنی دنیا روشن ہو گئی، کہا جا رہا ہے کہ ڈارک پیریڈ چلا گیا پیچھے،
لیکن ہمارے عقیدوں کے اعتبار سے ابھی ہم ڈارک پیریڈ میں جی رہے ہیں. ابھی تک ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں باقی ہیں جو باتیں شیطان کی پیدا کی ہوئی، جو باتیں ابلیس کا مشن تھا، جو سیدنا محمد الرسول اللہ کے دین کے بالکل اگینسٹ اور خلاف تھا، جو اسلام کی بنیاد کو ڈھا دینے والا، عقیدے توحید کو برباد کر دینے والا عقیدہ مسلمانوں میں، ان کے گھروں میں، ان کی عورتوں میں موجود ہے. مرد لوگوں کو توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے گھر کی عورتوں سے بدعقیدگیوں کا خاتمہ کریں. ہم نماز روزہ کر لے رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں سب بیکار باتیں ہیں، نہیں چلتی، لیکن گھر میں جا کے بھیگی بلی بن کر انہی عقیدوں کو پال رہے ہیں اور اسی کو بچا کے رکھے ہوئے گھروں. اپنی بات نہ مانے بیوی تو جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، طلاق تک بات چلی جائے، اور اللہ کی بات نہ مانے اور توحید ہی کو توڑنے لگے تو سمجھانے کے لیے تیار نہیں، ذہن بنانے کے لیے تیار نہیں، ہمیں فکر ہی نہیں اس کی. اتنی اللہ کی قدر ہم کو ہے، اتنی ایمان کی قدر ہم کو ہے. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرة ولا سفر. بیماریوں کے ایک دوسرے کو اپنے آپ لگ جانے کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. کسی بری چیز کو دیکھ کر برائی کا خطرہ محسوس کرنا یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر سے اعلان فرمایا، معلوم ہوا کہ مکہ کے مشرکوں اور عہد جاہلیت میں بھی سفر کو منحوس سمجھا جاتا. آج کا مسلمان بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتا. آپ اپنے کیلنڈر میں اسلامی نام پڑھیے مہینوں کے. محرم الحرام، نہایت احترام کا مہینہ، عزت کا مہینہ. سفر المظفر، کامیابیوں اور فتوحات کا مہینہ. جن لوگوں کی توحید درست تھی اور جو لوگ صحابہ کے طریقے پر تھے، وہ لوگ سفر کے مہینے میں ہر نیک کام کرتے تھے. مکان بنانا ہو، شادی کرنا ہو، کاروبار کا آغاز کرنا ہو، کوئی اچھا کام کرنا ہو، سفر کے مہینے میں کرتے تھے. کیوں؟ سفر المظفر، المظفر کے معنی ہے مقاصد کا پورا کرنے والا، ہمارے حاجات میں کامیابی دینے والا. ظفر کامیابی کو کہتے ہیں، مظفر کامیابی دینے والا، کامیاب مہینہ ہے. نام تو یہ چھاپا ہے کیلنڈر میں ہم نے، اور عقیدہ یہ رکھا ہوا ہے کہ اس کا ایک ایک دن منحوس ہے، اور خاص طور سے 13 تاریخ منحوس ہے، اور بعض کے نزدیک 13 دن منحوس، کسی کے دن آخری چہارشنبہ، کیا 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 بنا رکھا ہے. کیسی کیسی چیزوں کو ہم نے ختم کر دیا صرف دنیا کے خاطر، لیکن ایمان کے خاطر ان عقیدوں کو چھوڑنے کے لیے ابھی بھی مسلمان تیار ہیں. ابھی بھی ہے عقیدت مسلمانوں کے اندر. ہمارے اس شہر کے واقعات میں نے آپ کو سنائے. جن لوگوں سے بات ہوئی وہ نہیں ہیں اس کے قائل، لیکن جن سے ان کا پالا پڑ رہا ہے، سابقہ پڑ رہا ہے، ان کے خیالات. تو میرے دوستو، یہ بات اب اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو کہ اگر ان چیزوں کو ہم ختم نہیں کریں گے، ہم توحید لے کر خدا کے سامنے حاضر نہیں ہوں. اگر توحید کے ساتھ نہیں جائیں گے، کوئی طاقت ہماری بخشش نہیں کر سکتی. یہاں تک کہ پیغمبروں کی شفاعت بھی موحد کے لیے ہے، اور جو توحید میں ناقص نکلا اس کے لیے نبی کی شفاعت بھی نہیں. نبی نے خود فرما دیا، میری شفاعت لا الہ الا اللہ مخلصا لہ الدین، خالص توحید والے کے لیے ہے میری شفاعت، اور جس کی توحید مشکوک ہے اس کے لیے شفاعت نہیں. اور جب نبی نہیں کریں گے تو دوسرے انبیاء کیا کریں گے، اولیاء کیا کریں گے؟ کوئی نہیں کرے. تو نہ اللہ بخشے گا، نہ نبی شفاعت کریں گے. اس لیے اپنے عقیدوں کو صحیح سالم کرو. یہ کیا خرافات ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ صاحب
یہ پڑھے لکھے کا زمانہ ہے، ترقی یافتہ دور ہے، لیکن خیالات وہی جو نبی نے پیروں کے نیچے دفن کر دیے تھے، آپ نے ان کو اٹھا کے اپنے سینے میں رکھ لیا ہے، اپنے دل کی زینت بنا لیا ہے، اپنا عقیدہ بنا لیا ہے۔ کیا ہماری بیوی اس طرح اللہ کے سامنے چلی جائے؟ کیا ہماری بیٹی اس طرح اللہ کے سامنے چلی جائے؟ ہماری ماں یہ عقیدے لے کر خدا کے سامنے حاضر ہو اور اللہ اس توحید کو قبول کر لیں گے؟ آپ کو رحم نہیں آتا؟ آپ کو ان کے اوپر مہربانی نہیں ہوتی؟ غور کرنے کی چیز ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے میرے دوستو، اس مسئلے پر غور کرو، بار بار سوچو اس مسئلے کے اوپر، کیسی کیسی بدعقیدگیاں قائم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو بدشگونی نے راستے سے لوٹا دیا اس نے شرک کما لیا۔ بدشگونی لیتے تھے لوگ، کہتے تھے بلی گزر گئی، لومڑی گزر گئی، اب واپس چلو راستے سے، اب ہمارا یہ سفر کھوٹا ہو جائے، یہ بدشگونی۔ نیک شگون لینا جائز ہے، بدشگونی لینا حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک فرمایا۔ آج ہمارے اندر بدشگونیاں ہیں، اس مہینے میں یہ ہوتا ہے، فلاں وقت یہ ہوتا ہے، فلاں تاریخ منحوس ہے، فلاں گھڑی منحوس ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بدشگونی ہے، کوئی منحوس نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تسبوا اللیل والنہار والریاح، نہ کہ رات کو برا کہو، نہ دن کو برا کہو، نہ ہوا کو برا کہو، نہ اللہ کی کسی چیز کو برا کہو، اس لیے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے کسی کے حق میں رحمت اور کسی کے حق میں عذاب۔ ہاں، ہمیں برائی پہنچ سکتی ہے، اس کے بارے میں دو عقیدے اسلام نے دیے ہیں جو توحید کے موافق۔ آپ کو کوئی مصیبت آئے، مجھے کوئی مصیبت آئے، دو باتیں ذہن میں ہم کو رکھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تقدیر الہی سے ایسا ہوا، اللہ نے مقدر فرمایا ہوا ہے، سب اچھا برا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، والقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ من اللہ تعالی، میٹھا کڑوا اچھا برا سب اللہ کی طرف سے طے ہے۔ ایک تو یہ ماننا ہے، دوسرے یہ ماننا ہے اگر اس کی نسبت کرنی ہو تو اپنے گناہ کی طرف نسبت۔ ارے بھائی، ہمارے گناہوں سے ایسی مصیبت آئی، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اللہ کی نافرمانی سے یہ مصیبت آئی، میں کتنے گناہ اللہ کے کرتا ہوں، یہ بھی مت کہو، پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا۔ یہ تو بڑا احمقانہ جملہ ہے، پتہ نہیں کیا گناہ ہے، اتنا پارسا ہے کہ اندازہ نہیں، تصور بھی نہیں ہے کہ کوئی گناہ ہوا۔ یہ خود فریبی کی بات ہے، اپنے بارے میں حسن ظن اور خود بینی کی بات، بڑے غرور کی بات ہے کہ آدمی پتہ نہیں یہ کہے۔ ارے کیا پتہ نہیں ہے، جو عبادت ہم کرتے ہیں اسی کے بارے میں بھی خطرہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی شان کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسے بھی معصیت قرار دیا جائے۔ پتہ نہیں کیا ہے، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا، اتنی بڑی مصیبت ہے، پتہ نہیں کیا گناہ، پتہ نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ اور نبی معصوم کوئی گناہ نہیں کرتے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے مغفرت طلب کرتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سیئات سے، اس کے غضب سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں پتہ نہیں۔ یہ پورے یقین کے ساتھ کہو، میں اللہ کا نافرمان بندہ، گھڑی گھڑی گناہ کرتا رہتا ہوں، مصیبت آئی ہے تو کچھ بھی نہیں آئی ہے، اس سے بڑی بڑی مصیبتوں کا حقدار بن گیا ہوں گناہوں کی وجہ سے، یہ تو اللہ نے پھر بھی چھوٹی مصیبت بھیجی۔ اپنی طرف نسبت کرو، اور اگر بھلائی ملے، اچھائی ملے، اللہ کی ذات عالی کی طرف نسبت کرو کہ اللہ نے کرم فرما دیا، میں اس لائق تو نہیں تھا، اللہ نے کرم فرما دیا کہ یہ مہربانی کر دی میرے اوپر۔ اسی کو قرآن میں فرمایا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔
اگر تم کو اللہ کوئی حسنہ پہنچے، نیکی اچھا حال پہنچے، فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہو گئی ہے، حقدار تو پھر بھی نہیں ہو اس کے۔ کتنا بڑا ولی پارسا پرہیزگار ہو جائے، حقدار ایک نعمت کا بھی نہیں۔ احسان ہے اللہ کا، انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، فضل ہے، اس کی مہربانی ہے۔ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے، فمن نفسک، اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے سامنے بھلائیاں آئیں تو اللہ کی طرف منسوب کر کے اس کے کرم کا شکریہ ادا کریں، اور برائیاں آئیں تو نہ تقدیر کو برا کہیں، نہ نعوذ باللہ اللہ کے فیصلوں کو برا کہیں، اور نہ اس کو کسی مہینے، دن، رات، وقت، ٹائم کی نحوست کا اثر سمجھیں، بلکہ صرف اپنے گناہ کی نحوست سمجھیں، اپنے گناہ کا نتیجہ سمجھیں۔ یہ ہے توحید والا عقیدہ۔ باقی جو کچھ ہم نے بنا رکھا ہے کہ صاحب یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ کے فیصلے اور اللہ کی تکوین ہے۔ ہمارے گناہ ہم کو مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، ہمارے گناہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس لیے ذرا اس کا مذاکرہ کرو، اس کے بارے میں اپنی اپنی بستی کے علماء سے صحیح معلومات حاصل کی۔ اگر کوئی اشکال ہے، ذہن میں کوئی سوال ہے تو ان سے پوچھئے، سمجھیے۔ ہر مسئلے کا حل سوال ہے، شفاء العی سوال، جہالت کا حل سوال ہے۔ آپ پوچھئے علماء سے، آپ اپنے کو بے نیاز سمجھتے ہیں، اپنی عقلوں سے طے کر لیتے ہیں، آپ علماء سے پوچھئے، دیکھیے مجھے یہاں یہ اشکال ہے، یہ بات میں مجھے یہ اشکال ہے، یہ کہ اس حدیث میں ایسا آیا ہے اور اس حدیث میں ایسا آیا ہے، تو پھر مجھے جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ٹکراؤ دکھ رہا ہے، آپ پوچھئے۔ نبی کی کوئی بات کسی بات سے نہیں ٹکراتی، قرآن کی کوئی بات کسی بات سے نہیں ٹکراتی، کوئی حدیث کسی آیت سے نہیں ٹکراتی، لیکن دیکھنے میں ایسا سمجھ میں آتا ہے۔ جب علماء سے سمجھیں گے اس کا حل ہو جائے گا، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر عقیدے کو سمجھنے کے بعد اپنے گھر میں اس کی تعلیم کیجیے، اپنے بال بچوں میں اس کا ذکر کیجیے، اپنی بہو بیٹیوں کو سمجھائیے، تاکہ پہلے سے کوئی غلط عقیدہ چلا آ رہا ہے تو درست ہو جائے، مرنے سے پہلے درست ہو جائے۔ اگر یہی لے کے مریں گے تو پھر تو بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اور ہم لوگوں کو توحید خالص اور معرفت کامل نصیب فرما دے، اور دین واحد پر اور دین مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر ثبات، اسی پر حیات اور اسی پر ممات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔